ہر رات سونے سے پہلے ایک گلاس پانی چوری چوری کمرے میں لے جاتا اور صبح اٹھ کر کمرے ہی میں وضو کر لیتا کہ ابو کو پتہ نہ لگے۔ اگر کہیں ان کو پتہ لگ گیا تو نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہ دیں شاید۔ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن میں بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ صبح سو کر اٹھتا، ناشتہ بھی نہ کرتا اور صرف ایک گلاس پانی پیتا کہ بس روزہ نہ ہو، اور افطار تک کچھ بھی نہ کھاتا۔ امی جو لنچ مجھے دیتی وہ میں بچوں میں بانٹ دیتا۔ ایک ماہ صرف ایک ٹائم کھانا کھاتا۔ میرے لیے یہ بھی ایک پریکٹس تھی، کھانا نہ کھانے کی پریکٹس، مضبوط ہونے کی پریکٹس، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس۔ ورزش کی کلاس تھی۔ اس کے بعد پیاس سے برا حال ہو گیا، وہیں ٹھنڈی ریت پر لیٹ گیا۔ ورزش کے استاد میرے پاس آئے اور بولے، اٹھو جا کر پانی پیو۔ مجھ میں اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ پھر بولے، جب ہمت نہیں ہوتی تو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اگر خدا نے تمہیں روزہ رکھوانا ہوتا تو 10 سال میں ہی واجب کر دیتا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس وقت میری حالت کی وجہ سے روزے اور رمضان کی حرمت پر حرف آ جائے گا۔ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ استاد، ہم زیادہ مضبوط ہیں یا لڑکیاں؟ وہ ہنسنے لگے۔ تو اللہ نے کیوں لڑکیوں پر روزے جلدی واجب کیے ہیں؟ وہ 9 سال کی عمر میں رکھیں اور ہم 15 سال کی عمر میں۔ لڑکے تو زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اب ہم مرد ہو گئے ہیں، اس طرح کی باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ استاد بولے، تھوڑے سے مونچھوں کے بال آ جائیں تو کہنا مرد ہو گئے۔ میں بولا، مولوی صاحب کہتے ہیں مرد انسان بدن مضبوط بنانے سے نہیں بنتا، داڑھی مونچھوں سے بھی نہیں بنتا۔ اگر یہ مردانگی کی نشانی ہے تو شمر مضبوط بھی تھا اور اس کے پاس سب کچھ تھا۔ ہم بغیر مونچھوں کے بھی مرد ہو سکتے ہیں۔ اب استاد صرف مجھے دیکھ کر رہ گئے اور مجھے لگا اب مجھے اور بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا استاد جی، میں لباس بدل کر آتا ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا فاصلہ دوسرے بچوں سے زیادہ ہو جا رہا تھا۔ ہم سب بڑے ہو رہے تھے، لیکن ان کی سوچیں، ان کی باتیں بہت مختلف تھیں، اور میری سوچیں شاید کسی اور ہی دنیا کی تھیں۔ مجھے اندر سے احساس ہوتا کہ مجھے ان کی باتوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، پھر بھی دوسروں کے رویے، حالات اور سوچوں پر غور کرتا اور ان کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ میری سوچیں میری عمر کی برابری نہیں کرتی تھیں، اور اس کا علم مجھے دوسرے لوگوں کی باتوں سن کر ہوا۔ مہران کی عقل سلوک 10-15 سال اپنے ہمسن اور اپنے ہم کلاس بچوں سے آگے ہے۔ فوٹو کاپی کی کمرے کی چابی واپس کرنے گیا کہ استاد جی کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے علم نہ تھا کہ یہ تعریف تھی یا برائی، لیکن اس بات کو سن کر مجھے لگا کہ میں اور اکیلا ہو گیا ہوں۔ بڑے مجھے 11 سال کا بچہ سمجھتے اور میں صرف ان کی باتیں سنتا، اور میرے اپنے ہم عمر بچے ایک گروپ میں میری عمر کا فرق ہوتا اور دوسرے میں میری سوچ کا۔ حتیٰ ایک بہن اور بھائی کے لیے بھی میں بڑی ذمہ داری محسوس کرتا تھا اور ان کا خیال رکھتا، خاص طور پر جب گھر میں لڑائی یا مسائل شدت اختیار کر لیتے۔ میں اپنے آپ کو ان کو بچانے کی ڈھال بنا لیتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جس پریشانی اور تکلیف کا سامنا مجھے ہے، انہیں بھی یہ سب برداشت کرنا پڑے۔ دوستوں کے بغیر گھر کے مسائل کا دباؤ ان سب نے مجھے اکیلا کر دیا۔ وہ پہلی شب قدر کی رات تھی۔ اس رات کو ٹی وی پر پروگرام دیکھا، بہت اچھا لگا۔ اگلی شب قدر میں بھی امی کے ساتھ مسجد چلا آیا، مردوں کی سائڈ پر ایک کونا ڈھونڈا اور بیٹھ گیا۔ دعائیں، مولوی صاحب کی خوبصورت باتیں، وہ سب ایک طرف۔ اس رات میں نے اپنی زندگی کی پہلی دعائے جوشن کبیر پڑھی۔ ایسے لگا کہ ساری برداشت ختم ہو گئی۔ اے خدایا، میں بہت اکیلا اور تنہا ہوں، میرے دوست بنو گے؟ واپسی کے راستے میں سوچوں میں گم تھا کہ امی کی آواز آئی، تھک گئے ہو؟ میں نے سر اٹھایا اور بولا، نہیں تو، کیوں؟ تمہارا چہرہ غمگین لگ رہا ہے، امی نے کہا۔ امی، لوگ اللہ سے دوستی کیسے کرتے ہیں؟ خدا تو ہماری آواز سنتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، لیکن ہم نہیں دیکھ پاتے۔ امی ایک منٹ کے لیے کھڑی ہو گئیں، پھر بولی، کتنے سخت اور مشکل سوال پوچھتے ہو مہران۔ آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جسے یہ سب کچھ پتا ہو، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہر چیز کے بارے میں جواب دے سکتا ہو۔ امی نے یہ کہا اور دوبارہ چلنے لگی، لیکن مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا تھا، یعنی کوئی بھی علم کامل رکھنے والا پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے ذہن میں لم یولد کا آ گیا، یعنی صرف خدا ہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدایا، میں تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم سے باتیں کروں، میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں،
میرے سوالوں کے جواب صرف تیرے پاس ہیں۔ اگر تم ارادہ کرو تو میں تمہاری آواز سن سکتا ہوں۔ عجیب سی خوشی میرے وجود میں پھیل گئی تھی اور میں وہاں ہی کھڑا سوچ رہا تھا۔ مجھے احساس نہ ہوا کہ امی آگے نکل گئی ہیں۔ 10-15 قدم چلنے کے بعد امی کو احساس ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ امی واپس آئیں اور بولیں، کیا ہوا؟ کھڑے کیوں ہو؟ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ خدا کی آواز اور جواب کا منتظر تھا۔ پہلی بار اس عمر میں میرے وجود میں شک آنے لگا تھا۔ ہر دن گزرتا رہا اور میں ہر روز اس کے جواب کا منتظر ہوتا۔ هو الله